پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا ایمان لانے کا پورا واقعہ۔ دوستو آپ سے گزر ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے اس بیان کی اور۔ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی۔ کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنکی ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو نقصان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مذہبی آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
ماکرین. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی, میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا, ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا. اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے, اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو. بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے, تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے. 100 اونٹ. یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں. انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, باپ دادا کا دین. نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے, پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا, خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا ایویں نہ ہن, بلا تیرا دادا نبی تھا, ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے, کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا, حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا, کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا, یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں. نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے, اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی. گئے والد کے پاس, وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں, ان کے دادا کے پاس چلو, دونوں کی شکایت کریں گے, پوتے کی بھی بیٹے کی بھی. اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں, ہلنے جلنے جوگے نہیں, چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے. باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے, دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے. انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے, ہاں. انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار. لے کے چلتا ہے, تیور بدلے ہوئے ہیں, جلال میں ہے, غصے میں ہے. بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے. سب کو پتہ لگ گیا, مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے, آج تو بڑی گرم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا چھوڑو آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا. سارے مکے میں شور مچا ہوا, حرم میں گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں. صحابی کہنے لگا نبی کو, کہ ہاں, کہ نبی تک تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوں یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا, کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنوں کو دیکھوں, پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. گئے دروازے پہ, اللہ غنی, اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنی رغبت تھی, کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں. دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں, نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں.
दो चार लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोया होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों दे विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, ओ मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो यो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए। गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का, और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानियात थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानियात थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो, और शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया, कुरान पढ़ दो। मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वाड़ में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौली साहब को, फलाने मौली साहब को ही बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फी खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंग की कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चिल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोतवी पैदा किया, कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब निस्तर मरहूम पैदा किया, नवाब ममदूद पैदा किया, मस्जिद की चटाई में अहमद अली लाहौरी पैदा किया। कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, यहया खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया। मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। नारे तकबीर। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह,
کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدد ذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھلیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو. آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے
عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی شے نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی. بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو؟ بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا. تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی؟ سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے، میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری.
عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، مارا غیرت دینی میں آ کر کے مارا، یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو۔ کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا، مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا، کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، میں صرف ضعیف ہوں تو مکے کا بہادر ہے، تیری چھٹی ہے آ میدان میں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائے، تو مارتا جا، قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا۔ تجھے بھول ہوئی جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، میں نے اسی کا پی رکھا ہے، پھر آ مقابلے میں میدان میں آ، مار مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے، قرآن چھڑانا چاہتا ہے مار سے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں، احترام کرتی تھی، اتنی شرمیلی لڑکی اور آج چیلنج، چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی، کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے، بیٹھ گئے، ذرا سا سانس لیا، اس نے کہا اچھا چلو بعد کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا مارتا تھک گیا، تو مار کھاتی نہ تھکی۔ کوئی کمزور دل کی ہوتی، اچھا بھائی جان ابھی لاتی فوراً چلی جاتی۔ ہاں فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ۔ معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں عقل کرو، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو باملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتہ دار بھی ہے، اتفاق سے میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب وہ ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے، سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا، کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے سائیں۔ بھلا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرنے، کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائیں ہم کیوں تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے، کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے
تو تھوڑا بہت، قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو کر کے پڑھ دیا جائے. خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے. اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا. دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، سر خالی ہے مولویوں کے. قرآن پڑھو نا. تم تو جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، ہم قرآن شریف پڑھتے رہے 24 گھنٹے کیوں؟ اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں مرے، ہم ان کے لیے نہ پڑھیں گے؟ تیرا باپ زیادہ اچھا ہے. تو پنسل بھیجا کرتے ہو مولویوں کے گھر، وظیفے باندھ رکھے ہیں، کوئی زمین تم نے دے رکھی ہے تھوڑی تھوڑی، قلہ قلہ 2 کلے مولویوں کو. اور میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اماں کے لیے پڑھوں گا، اپنی ساس کے لیے پڑھوں گا، اپنے نانا، میرے کچھ تھوڑے ہیں. اور اگر تم یوں کہو گے کہ چلو جی بچا کچا ثواب دے دینا، پھر جیسے شادیوں میں تم فقیروں کو کھرچن دیا کرتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جو کھرچن بچے گی تو دے دیں گے. فقیر کھڑے رہتے، باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ. اور پکانے والوں کہتے ہو دیکھو ادھر کھرچن پڑی ہوگی، ذرا دے دینا ان کو، فقیر کھڑے ہیں. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بھی ادب کا مظاہرہ کرتی ہے، جانتی ہے مجھ پہ جتنی مار پڑی تو پڑی، پر قرآن مجید کا تقدس مجروح نہ ہو. کہنے لگی بھائی جان ٹھیک ہے، تم قرآن مجید دیکھنے کے لیے مانگ تو رہے ہو، صاف مسئلہ کہہ ڈالا. کہنے لگی وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے. تالی کملی والے کا ایک دفعہ کا نہیں، لاکھوں مرتبہ کا تلاوت کردہ کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، پاک کلام ہے. تو ابھی کافر نہ پاک ہے، اللہ کا پاک کلام کفر کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. خون تھوک رہی ہے، لہو بہہ رہا ہے، ادھر جھولی پھیلی ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس کانٹا بدل گیا. اس نے کہا فاطمہ مارا تو میں نے تجھے بے شک، پر میں بھی وہ دیکھ کے چھوڑوں گا جس نے تجھے اتنی طاقت دے دی، اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری. مجھے غسل کرا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ. پانی لائی، بھائی کو غسل کرا رہی ہے، پانی ڈال رہی ہے، غسل کرا رہی ہے. ادھر ناک سے منہ سے لہو بہ رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتی ہے پروردگار پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر دھونا تیرا کام ہے. الہی میں اندر صاف نہیں کر سکتی، میں اتنا کر سکتی تھی، بال نوچے گئے، مار کھائی، میرے خامد نے مار کھائی، میں نے مار کھا لی. الہی میں اپنی مار کو بھول جاؤں گی، میرے بھائی کو دھو دے. تیرا کام ہے صاف کرنا. غسل کرا دیا اور اس کے بعد وہ ورقے لا کر کے ہاتھ میں دیے جن میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی. کہا اب اس قابل ہوئے ہو کہ پروردگار عالم کے کلام کو ہاتھ میں لے سکو. ورقہ ہاتھ میں دیا، ایک آیت کی تلاوت کی، آنسو جاری ہو گئے. ادھر کانٹا بدل گیا، فرمانے لگے چلو ڈھونڈیں، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا
کر دیا جس نے، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ فرمانے لگے او فاطمہ بنت خطاب، او میری بہن، میں قتل کے ارادے سے چلا تھا، منصوبہ لے کے چلا تھا، برا ارادہ لے کے چلا تھا، آج تو یوں کر میرے گلے میں رسی ڈال کر آقا کے دربار میں گھسیٹ کے لے چل۔ کہنے لگی مجھے گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے قبول فرما لیا۔ روتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا فاروق آ رہے ہیں، لرزنے لگے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر فاروق آ رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کا شیر، نبی کا شیر، کہنے لگے پرواہ نہ کرو، اگر ٹھیک ہو کے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فیصلہ یہی کر دوں گا۔ پتا چلا اس سے بھی بڑے بڑے پہلوان وہاں پڑے تھے، ہاں آئے ہیں، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے یہ دامن پکڑ کے جھٹکا ہے، اے عمر کب تک ستاؤ گے؟ تجھے کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے دکھ اٹھانے پڑے، آقا کی آہ میں کتنی سردی ہوگی جس نے عمر کو نڈال کر دیا۔ آقا غلام بن کے حاضر ہوا ہوں۔ وضو فرمایا، نماز پڑھنے لگے۔ آقا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا فاروق نماز پڑھنے لگا ہوں۔ نماز کیا چیز ہے؟ عبادت ہے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ یہاں کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر، اے فاروق، مجھے اس بیت اللہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے پر میرا گلا گھونٹ دیا گیا، میرے گلے میں کپڑا ڈال کر جھٹکے مارے گئے، میں نے سجدہ کیا، میرے سر میں پتھر مارے گئے، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ عرض کی آقا یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ اس وقت تک تھا جب میں آپ کا غلام نہیں تھا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، آؤ بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، اور وہ جنہوں نے 100 اونٹوں کا انعام دے کر کے بھیجے تھے نا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ریوڑیاں چاب رہے ہیں۔ اب خبر آئے گی، ہاں اب خبر آئے گی، پتاشے اور تھوڑے سے لے آؤ، بانٹ دو بھائی، پھلی اور لے آؤ، تھوڑی سی تقسیم کر دو، اب خبر آنے والی ہے، بہت جلدی خبر آنے والی ہے۔ فاروق اعظم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر للکارا، مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم بنانے ہو آ جائے، جس نے اپنی عورت کا سہاگ اجاڑنا ہو آ جائے، جس نے اپنے گھر کو ختم کرنا ہو وہ آ جائے۔ وہ سارے بھاگ کر آئے، ریوڑیاں بھی پھینک دی، کام بن گیا، کام بن گیا، چلو 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 چلو، کام بن گیا۔ آئے بھاگے ہوئے، کھسڑ 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 کیوں؟ دیکھی نا نظر نیاز بٹے جس وقت ایسا معلوم ہو جیسے گھوڑے لڑ رہے ہوں۔ آئے بھاگے ہوئے، اتر گیا سر، سر قلم ہو گیا، نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی، مبارک مبارک، آؤ 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 چلو دیکھیں گے۔ آئے بھاگے ہوئے، وہاں دیکھا تو فاروق اعظم کا تو کچھ اور حال ہے، دور کھڑے ہو کے دیکھا، فاروق اعظم نے اشارہ کیا آ جاؤ، تمہیں وہ دلیا کھلاؤں گا تمہاری والدہ یاد کرے، آؤ ادھر، تم میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھاؤ، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو 100 اونٹ انعام کے رکھے تھے، یہ تو غلام بنا بیٹھا ہے۔ اعلان کر دیا وہ غلامی کی ہے، سنو آج
آج میں نے وہ غلامی کی، وہ عہد کیا، وہ پیمان کیا، وہ وعدہ کیا، وہ قول کیا، وہ اقرار کیا، قیامت تو آ جائے گی مگر مجھے کالی کملی والے سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ تکبیر، شان رسالت، عدالت فاروق، کوئی نہیں مجھے الگ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ وفاداری کی، پھر کوئی جنگ ایسا نہیں جس میں فاروق اعظم ساتھ نہ ہو، اور کس طرح سے زندگی گزاری، واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ عیسائی جاسوس آیا اور کہنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے پیچھے ہے نا جس کی چھت نہیں، یہ۔ انہوں نے کہا مذاق نہ کرو، تمہارے بادشاہ کا محل پوچھ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے۔ کہ چلو خلیفہ صحیح، پر اس کی بلڈنگ تو بتاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغیر چھپا ہوا پڑا، ذرا سے کونے پہ کھجور کی ٹہنیاں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں تمہارا حکمراں جہاں رہتا ہے وہ جگہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا حکمراں اسی میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کرتے ہم۔ گیا اس میں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی وہ گیا کہاں ہے؟ اگر جی اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے گیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، حفصہ کا ابا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے خود باہر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کس طرف کو گئے؟ کہ یہ رستہ گیا، چل دیا۔ کچھ منزل طے کرنے کے بعد ایک درخت آیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں آرام سے چھاؤں میں، پاس کوئی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں، حفاظتی دستہ کوئی نہیں، سرکاری غیر سرکاری نیم سرکاری کوئی بھی نہیں، اکیلے سو رہے ہیں۔ عیسائی نے سوچا میرا کام بن گیا، اسے ختم کر دوں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ تلوار نکالی، قتل کے ارادے سے تلوار کا وار کرنا چاہا، سرہانے کی طرف سے شیر ببر اٹھا۔ اب فاروق اعظم تو سو رہے تھے، کہنے لگا آئے مر گیا، آئے مر گیا، آئے مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ یہ شیر کھا رہا ہے، شیر بچاؤ بچاؤ میں مر گیا۔ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہ جی میں مدینے آیا تھا، آپ کا پتہ کیا، آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کی زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فرمایا کوئی میل تو کھاتی نہیں بات۔ فاروق اعظم پرے کو ہو گئے، وہ شیر جو خدا نے اپنی قدرت سے اسی وقت پیدا کیا وہ پھر نزدیک آیا۔ انہوں نے کہا بتاؤں گا ذرا اسے ہٹاؤ بھی بتاتا ہوں۔ پھر فاروق آ گئے، پھر وہی بکواس کر دی کہ میں زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جا پھر تجھے کھاوے گا، سچ تو بولتا نہیں۔ کہنے لگا جی اصل میرا ارادہ یوں تھا کہ میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں میں خدا کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، اللہ کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں، اس کے غضب سے ڈرتا ہوں کل قیامت میں مجھ سے باغ پرس نہ ہو، وہ میری حفاظت خود کرے یا شیروں سے کرائے اس کی مرضی۔ تو فاروق اعظم وہ ہے کہ جنگل میں سوئے تو شیر حفاظت کرے اور قیامت تک کی نیند سوئے تو کالی کملی والے خود حفاظت کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے، ہر انسان کا خمیر 4 چیزوں سے ترکیب دیا گیا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں سے انسان بنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 چیزوں نے غلامی کی۔ آپ تشریف فرما ہے، زمین میں زلزلہ آیا، بوچال آیا، کوڑا مارا زمین پر، ہلتی ہے، میں تجھ پر انصاف کرتا ہوں
ہوں پھر ہلتی کیوں ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. گویا زمین نے بھی یہ ثابت کر دیا اور اللہ کے نبی کے تمام چیزوں کے حکموں کو جاری کرنے والے میں تجھ سے ڈرتی ہوں. زمین شرما گئی، تو نہیں شرمایا. ٹھہر گئی زمین. فاروق اعظم کے پاس اطلاع آئی کہ فلاں دریا جو ہے جب تک اس میں ایک لڑکی کو ہار و سنگار کر کے نہ ڈال دیں اس وقت تک وہ چلتا نہیں. ایک لڑکی کی بھیٹ دی جاتی ہے پھر وہ دریا چلتا ہے. تو آپ نے خط لکھا دریا کو، او دریا اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر ان کاموں شرک ورک سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ تو بہتا رہے ورنہ خشک ہو جا اگر تو خدا کے حکم سے نہیں بہتا. تاریخ شاہد ہے کہ دریا کی زمین نے ایسی غلامی کی پانی نے، قیامت تو آ جائے گی آج تک اس نیچے کی سطح کے پانی نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، لوگ آئے، بستیاں جل رہی ہیں جی، لوگ بھاگ رہے ہیں، آگ بڑھ رہی ہے آگے آگے. فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا ٹھہرو چوکی میں فون کروں گا وہاں سے بندے لے جانا. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ فائر بریگیڈ کو میں ٹیلی فون کرتا ہوں. پچھلے دنوں باولپور میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کو دھکا دے کے لائے، سارے دھکا اسٹارٹ ہو رہے ہیں اب تو بھائی. الٹا 2 آدمی اس کے نیچے کچھ لے گئے دھکا جو دیا. بھلا جب فائر بریگیڈ دھکا اسٹارٹ ہو پھر آگ کیسے بجھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اتار کے دے دی، فرمایا جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ، آگ جدھر سے آ رہی ہے آگے یہ چادر کر دو اور بتا دو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑی ہوئی چادر ہے، ان کی بھیجی ہوئی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے چادر کو دیکھ کر آگ واپس ہوئی، لوگوں نے دیکھی، ہزاروں نے دیکھی، لاکھوں نے دیکھی، پہاڑ میں واپس داخل ہو گئی. آگ نے غلامی کی. 300 میل کا سفر ہے، ایک غزوے کا موقع ہے، ایک جنگ کا. صحابہ اکرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، محاصرے میں آنے کو ہیں، دشمن داؤ لگا رہا ہے. یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے آواز دی آ لوگو سمجھ جاؤ، اس طرف سے جاؤ اس طرف سے نہ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ہمارے پاس کھڑے ہو کر آواز دی ہو. 300 میل ہوا نے غلامی کی فاروق اعظم کی آواز کی. آگ غلامی کرتی رہی، پانی نے غلامی کی، مٹی نے غلامی کی، ہوا نے غلامی کی. جب ساری چیزیں غلام ہیں تو بھی غلام بن جا، کامیاب ہو جائے گا. تو بھی غلام بن جا. اور وہ انصاف کیا. دنیا کی تاریخ شرمندہ ہے مقابلے میں عدل پیش کرنے سے. بڑا زبردست عدل و انصاف قائم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور سارا مدینہ موجود تھا، بھوک لگتی تھی اور وہ گھاس کا آٹا کھا کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی. فرمایا جب تک سارے مدینے کو میدے کی آٹی روٹی نہ ملے اس وقت تک تجھے یہ گھاس کھانا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک ایک وقت میں فاروق اعظم کے لباس میں 12 پیون تھے. اور پھر خدا بند کریم نے اتنا پسند فرمایا 17 مقام ایسے ہیں جو خدا نے عرش پہ چاہا، فاروق نے وہی فرش پہ چاہا. اللہ میاں نے فاروق اعظم کی رائے کی موافقت کی. پردے کا مسئلہ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، اسی طرح سے اللہ میاں نے فاروق اعظم کی عظمت لوگوں کو بتلائی کہ اے لوگوں میں فاروق کی موافقت عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، تم ان کے پاس رہ کر نہیں موافقت کر سکتے. اور اللہ میاں نے کتنا نوازا کہ حجرے
ایسا کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہیں، گنبد خضرا میں ہے، روضہ اقدس میں ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہوتی رہی ہو جائے گی، آئیں گے جائیں گے، مریں گے مٹیں گے، مگر نبی اور فاروق میں کوئی جدائی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، فاروق کو الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کا فاروق اعظم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین، یہ حق چار انجمن والے جتنے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں برکت عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان سنا۔ دوستو بیان کا عنوان تھا حضرت عمر فاروق کا ایمان لانے کا دوستو پورا واقعہ۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں کوئی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔